ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. من معلوم حمد ثنا کبریاء کے پاک مقدس مطہر معلی کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے درود و سلام و نامدار تاجدار مدینہ احمد المجتبی محمد المصطفی سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا مولانا ہادینا مرشدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. دوستو دین اسلام بھائیو، ماں بہن، انسان کھانا کھاتا ہے، بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھرتا ہے، کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھرتا ہے. انسان کو پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے، پانی پینے کے بعد پیاس بجھ جاتی ہے. اگر پانی پینے کے باوجود وہ کہیں کہ پیاس نہیں بجھی تو اور پلاتے ہیں اور پلاتے ہیں اور پلاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہیں پیاس نہیں بجھی، کوئی کہ بھائی پیٹ ہے جہنم کا گڑھا ہے. اسی طرح کھانا کھانے کے بعد کہے کہ نہیں پیٹ نہیں بھرا تو بیکار ہے. اسی طرح لباس پہننے کے بعد جسم نہیں چھپا تو بیکار ہے. اسی طرح کوئی کام کرتے ہو کام نہ ہوا تو بیکار ہے. صحیح ہے. تو اسی طرح سننے کے بعد عمل نہیں ہوا تو بیکار ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اب سنیں مغرب سے عشاء تک وقت ضائع کرے، سب کچھ کرے، اب عمل نہیں کرے. جو بے دین تھا بے دین ہے، جو بے نمازی ہے بے نمازی ہے، جو بے عمل ہے بے عمل ہے، جو شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، جو نفس کی پوجا کر رہا ہے نفس کی پوجا کر رہا ہے. تو سننا کیا فائدہ، سننا نہ کرنا. عام طور پر رواج یہ ہو چکا ہے کہ بھائی فلاں کی تقریر اچھی رہتی ہے ہم جائیں گے بس. ارے فلاں کی کیسٹ اچھی ہے ہم لے لیں گے، سن لیں گے، دیکھ لیں گے. ارے میرے پاس بہت کیسٹیں ہیں، ارے میرے پاس بہت سیڈیاں ہیں، ارے وہ کتاب میرے پاس، ارے وہ جلسے میں گیا تھا. بس یہیں تک معاملہ سن کے سن ہو جاتے ہیں، باہر جا کے منڈ ہو جاتے ہیں. سن کے سن ہو گئے، باہر جا کے منڈ ہو گئے. ارے کیا بھائی نماز پڑھتے؟ ہاں پڑھتا ہوں سر. نماز پڑھتے انشاءاللہ. ارے انشاءاللہ پڑھتا ہوں، کچھ تو بول رہے نہیں انشاءاللہ بس اتنا ہی بول رہا. اچھا دعوت کھاتا ہے؟ کھا تو ضرور آتا ہوں. دنیا کے معاملے میں انشاءاللہ ضرور لفظ نکلتا ہے، کروں گا یا نہ کروں گا. اور دین کے معاملے میں انشاءاللہ. ارے داڑھی چھوڑتے انشاءاللہ. ارے کیا بولتا چھوڑتا نہیں چھوڑتا انشاءاللہ. تو لہٰذا میرے محترم دوستو عمل کے بغیر بیکار ہے، سننا سنانا بیکار ہے. میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کی. قرآن مجید میں ایک سورت کا نام ہے سورۃ الزمر، سورۃ الزمر. اس میں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، سامعین کے لیے بڑی پتہ کی بات کہی ہے، بڑی اچھی بات کہی ہے. آیتوں کو لکھ لیں، ذہن میں بٹھائیں، دل کی تختیوں پر لکھ لیں، ہو سکے تو کتاب میں بھی لکھ لیں، کاپی میں بھی لکھ لیں. اللہ فرماتا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسن. اللہ کتنی اچھی بات ہے. الذین یستمعون القول، جو لوگ قول سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں، دین کا خطبہ سنتے ہیں، محاضرہ سنتے ہیں، دینی جلسہ سنتے ہیں. الذین یستمعون القول، جو مسلمان کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنتے ہیں، فیتبعون احسن، اور اچھے انداز سے اس پر عمل کرتے ہیں. آئی سمجھنے بات آئی. الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ فیتبعون احسن، سننے کے بعد اس پر اچھے انداز سے عمل کرتے ہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے. سمجھ میں؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب کہا جاتا ہے. ایسے ہی لوگ عقل مند ہیں، بیوقوف نہیں ہے. بیوقوف کیا ہے؟ سنتا ہے یہاں سے نکالتا ہے، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. یہ کون ہے؟ بیوقوف ہے، عقل ہی نہیں ہے.
الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. عقل مند ہے. تو آپ میں سے کون بیوقوف ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. کون بیوقوف ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. الحمدللہ سارے عقل مند ہیں. تو جب عقل مند ہے تو عقل مندی کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ عمل کرنا چاہیے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. اور پورے قرآن مجید میں الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک پڑھ لیجیے، جہاں بھی آمنو کا لفظ آیا ہے اس کے ساتھ ہی وعملوا الصالحات کہا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان اور عمل صالح. عمل صالح کے بغیر ایمان بیکار اور ایمان کے بغیر عمل صالح بیکار. لازم اور مرجو ہے، اس کے بغیر زندگی بیکار. جسم ہے روح لازم ہے، روح کے بغیر جسم، جسم کے بغیر روح بیکار، کوئی کام نہیں لیتے. اسی طرح عمل ضروری ہے. تو سننے والے عمل کرنے والے بیٹھ جائیں اور جو عمل نہیں کرنا ہے براہ کرم ڈال جائیں. اس کے بعد پھر میں بات آگے بڑھاؤں. عمل کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نہیں خالی انشاءاللہ. اچھا بعض لوگ آپ شیطان انشاءاللہ چلتے کیا بولتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ڈال دیا. دیکھ رہا ایسا شیطان جو ہے نا بنا مارتا ہے. پوچھو بتا دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں خوشحال. ہاں ارے ایسا کٹ کمار کو چلے گا، بھوک بنا کو چلے گا. ہاں تو یہ سب نہیں ہونا ہے، یہ چالے نہیں چلنا. دو فرشتے اللہ کے لکھ رہے ہیں جو بھی وعدہ آپ نے کیا ہے ہم انشاءاللہ عمل کریں گے. فرشتے لکھ لیے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے جو بھی کلمہ نکالتے ہیں اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. اور جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں سورہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے اس کو ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ نہیں بولیں گے، آپ کی زبان نہیں بولے گی، آپ کا جسم نہیں بولے گا، لیکن جس زمین کے اوپر چل رہے ہیں وہ سارا ریکارڈ اللہ کے سامنے رکھ دے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا. پوری آیت پڑھی، سورہ زلزال پڑھ لیجیے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دونوں رکعت میں سورہ زلزال پڑھتے تھے. کبھی ترجمہ جا کر ضرور پڑھیے سورہ زلزال کا. اللہ اکبر. اگر غیرت ایمان باقی ہے تو شورا ہو جانا چاہیے. تو قیامت کے دن یہ زمین جو ہے نا جو کچھ انسان کیا، جس زمین پر بھی کیا، جہاں جہاں جو کیا، سارا جو اللہ کے سامنے رکھ دے گا. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھے اعمال کرنا چاہیے. ایمان بیکار ہے عمل صالح کے بغیر. کچھ لوگ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے ہم ایمان لائے، مومن ہیں. وہ عمل نہیں کرتے تھے، وہ عمل صالحات نہیں تھا ان کے پاس. تو کہنے لگے کہ ہم ایمان والے ہیں، مومن ہیں. قرآن آ گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ تم مومن نہیں ہے. قالت الاعراب آمنا ولكن قولوا اسلمنا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لائے، نہیں یہ ایمان نہیں لائے. سمجھ میں آئے؟ تو عمل 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 میرے محترم دوستو. ابھی میں نے جو آیت کلمہ پڑھی ہے خطبہ مسنہ کے بعد وہ سورۃ النحل 14 پارے کی ہے. سورۃ النحل 14 پارے کی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اب میں دعویٰ کرتا ہوں میں مومن ہوں، آپ دعویٰ کرتے مومن ہیں، وہ دعویٰ کرتا مومن ہے، وہ دعویٰ کرتی ہے مومنہ ہے، لیکن اصل میں مومن کون ہے؟ اصل میں نیک کون ہے؟ اصل میں اللہ کا محبوب کون ہے؟ اب اپنے آپ کا جائزہ لیجیے. میں بھی دعویٰ کرتا ہوں مومن ہوں، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں مومن ہیں، یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں مومن ہیں، مرد دعویٰ کرتے ہیں مومن ہیں اور عورت بھی دعویٰ کرتی ہے کہ مومنہ. تو آخر قرآن کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو پڑھتے کیا؟ سورۃ النحل 14 بار اللہ کیا فرماتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. مردوں میں اور عورتوں میں جو نیک کام کرے وہ مومن. من عمل، من کے معنی جو عمل کام کرے، کیسا کام؟ صالحا نیک کام کرے. من عمل صالحا کون کون کرے؟ من ذکر مرد بھی کرے اور انثى عورت بھی کرے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. وہ مومن ہے. صرف ایمان کا دعویٰ کرنے والا مومن نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ توحید اور سنت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو اپنانا، جو فرائض عائد کیے ہیں اس کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے بچنا، جو نواہی ہے جن سے روکا ہے اس سے رکنا، وہ مومن ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اور اسی کی تشریح اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورۃ الحشر
اب ہندوستان میں آیا، سعودی عرب میں تھا، سعودی عرب میں گاڑی ہم رائٹ پہ چلاتے تھے، رائٹ پہ چلاتے تھے، یہاں لیفٹ پہ چلاتے ہیں. اب میں یہ نہیں بول سکتا کہ لیکن میں سعودی عرب میں پریکٹس کیا ہوں، گاڑی 20 سال 15 سال سے چلاتا ہوں، وہاں یہ پریکٹس ہے، میں یہاں کیسا کروں گا، چلے گا نہیں بھیا. ہندوستان میں یہاں تک آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اب جو لوگ یہاں پہ ڈرائیوری کرتے ہیں 20 سال سعودی عرب میں آتے ہیں، نہیں میں لیفٹ میں چلاؤں گا، میں ہندوستان میں یہیں ڈرائیوری سیکھا ہوں، چلے گا نہیں چلے گا. کہا جائے گا نہیں آپ سعودی عرب میں یہاں تک آپ کو فالو کرنا. اسی طرح میرے محترم دوستو ایک ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک شہر کا ایک قانون ہوتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو ایک دستور حیات قانون زندگی دے کر بھیجا ہے، وہ ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا. تو مومن کون ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو اللہ کے طریقے کے مطابق عمل کرے، نفس کے مطابق نہیں. نفس کچھ کہتا ہے، شیطان کچھ پکارتا ہے، اور اللہ کا پیغام کچھ ہے. تو آپ نفس کی سنیں گے، شیطان کی سنیں گے، یا اپنے رب خالق مالک کی سنیں گے؟ بتائیے کس کی سنیں گے؟ یقیناً خالق کی، مالک کی، رب کی، جس نے آپ کو پیدا کیا اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. انسان مرتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کھانا چاہیے، شرم کرنا چاہیے گناہ کرتے ہوئے، بے بدعملی سے ہمیں شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے. تو لہٰذا میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، آج کا یہ جلسہ یہ کامیاب جلسہ بنائیے. کامیاب جلسہ کب ہوگا؟ جب ہم نے کا ہر شخص کہنے والا بھی عمل کرے، سننے والے بھی عمل کرے، اور ہم دونوں سننے اور سنانے والے دوسروں تک حق کا پیغام عمل کے ذریعے پہنچا. سمجھے نہیں؟ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، بے نمازی کو دعوت دیتا ہے، تو وہ سوچ سے مرتب ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، دوسرے کو نماز کی دعوت دیتا ہے، تو وہ اثر نہیں ہوگا. وہ کہے گا پہلے تو سدھر، پہلے تو نماز پڑھ. تو لہٰذا عملی میدان میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور اچھی طرح سن لیجیے کہ مومن وہ ہے جو نیک کام کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اچھا، اب آپ ایمان لائے اور عمل صالح کریں تو کیا ملے گا؟ اللہ کیا دے گا؟ ہائے ہائے ہائے. قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید میں جو مزہ ہے، اللہ کی قسم دنیا کی کسی لذت نہیں. ابھی ہمارے بھائی لے گئے کہ میں نے کہا کہ کون سی چیزیں اچھی ہیں، کون سی چیزیں پہننے کی، کھانے کی، پینے کی. کہا کہ دلی دربار کیا ہے، وہ ہوٹل ہے. لے جا کے انہوں نے کچھ مٹھائی کھلایا، اللہ جزائے خیر دے. تو میرے محترم دوستو دیکھا کیا مشکل ہے، کیا ہے. تو یہ لذت کی چیز ان کو میں نے بتایا، وہ کھلائے، لیکن حقیقی لذت کس میں ہے؟ حقیقی لذت کس میں ہے؟ اللہ اللہ قرآن کے پڑھنے میں ہے. یہی وجہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی قرآن سنانے کے لیے بیتاب ہو جاتے تھے، مار کھاتے تھے، نبی روکتا تھا، پھر بھی وہ جو ہے نا قرآن کے مسجد میں جا کر کفار مکہ کو قرآن سناتے تھے. مار کھاتے ہیں قرآن سناتے ہیں، مار کھاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ جو مذاق کا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مار کھاتے تھے، احد احد اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ کہتے تھے. کیا بات ہے، کیا چیز تھی آپ کو؟ دیوانے تھے، پاگل تھے وہ لوگ، عقل نہیں تھی، کھوپڑی نہیں تھی ان کو. پھر انہوں نے جانچ لیا تھا، پہچان لیا تھا اپنے رب کو، حقیقی لذت کو پہچان لیا تھا. ہمیں دنیا میں لذت آتی ہے، دنیا کی چیزوں میں لذت آتی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ تو آخرت کی لذت نے انہیں جان لیا تھا. میرے محترم دوستو، ہائے ہائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میدان جنگ گرم ہے، میدان جنگ گرم ہے. یعنی کفار کی صف میں جانا، اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو جنت سامنے ہے، جنت سامنے ہے. اللہ اللہ. ایک ساتھی ایک صحابی بھوکا ہے، ہاتھ میں کھجور ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ جنت کا ہے. پیارے نبی نے اشارہ کیا مسلمانوں کی صف سے نکلنا اور کافروں کی صف میں جانا، اللہ کے لیے شہید ہو جانا. تو وہ ساتھی ہاں اس کے پاگل پر کو دیکھیے، اس کے پاگل پر کو دیکھیے کہ کہاں کہ جنت اتنے قریب ہے تو میں کھجور کھانے دے کیوں تاخیر کروں. کھجور کو پھینکا اور گیا، لڑتے لڑتے جو ہے شہید ہو گیا. اللہ کیسی لذت تھی دیکھیے، کیسی محبت تھی دیکھیے، کیا پیار تھا دیکھیے اللہ سے، اللہ کے دین سے، آخرت سے. تو ایسی لذت ہمارے اندر ہونی چاہیے، ایسی لذت ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہمیں صرف دنیا میں لذت ملتی ہے. تو لہٰذا قرآن والے بنیے، قرآن اچھا پڑھنے والے بنیے دوستوں. قرآن میں جو لذت ہے کسی اور میں نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تقریر نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی تقریر قرآن کی آیتیں پیش کرتے تھے. بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے جادوگر، اللہ کے نبی نے اللہ کا کلام قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ پوری انسانیت میں، پوری انسانیت میں، پوری انسانیت میں بہتر انسان کون ہے؟ جو قرآن پڑھ
اچھے اچھے مولویوں کو دیکھتا ہوں قرآن غلط پڑھتے ہیں، اچھے اچھے علماء کو دیکھتا ہوں قرآن غلط پڑھتے ہیں، اور آپ تو خوشی میں الحمدللہ ہمارے مالک کے یہ کیا قرآن پڑھنا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن پڑھتا ہے، حروف کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے، الف با تا ثا جیم ح خ دال لام را زا سین شین ضاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف قاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یہ حروف تہجی، یہ حروف صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ قرآن میں کیا کہا اللہ نے، ورتل القرآن ترتیلا، اے انسانوں اور مسلمانوں قرآن کو ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، اس کے شان کے ساتھ پڑھو۔ آج قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو نہیں سمجھتے، اتنا معنی غلط پڑھتے ہیں، اتنے غلط پڑھتے ہیں کہ کچھ الحمدللہ رب العالمین معنی غلط ہے، وہ الحمد نہیں ہے، وہ بڑی ہاں الحمد، الحمد چھوٹی ہاں نہیں ہے، الحمد للہ رب العالمین عین ہے وہاں پہ۔ اگر آپ نے رب العالمین کے بجائے رب العالمین الف پڑھ دیا، معنی بدل گیا، ختم، گنہگار ہو گیا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن 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 بولتے ہو، قرآن خالی ہے وہاں پہ، قرآن قاف ہے، قرآن الرحمن علم القرآن، قرآن قاف قاف فرق نہیں کرتا۔ سما رددنا کہاں ہے، سما کہاں ہے بتائیے، سین میم ہے، کیا ہے بتائیے، ثا ہے، ثم، جب بھی ثا بولیں گے اور ذال بولیں گے آپ کی زبان باہر رہنا ہوگا، جب بھی ذال اور ثا زبان کی نوک سے نکلے گا، ثا ثم، ثم کے معنی ہے پھر دوبارہ، اور اگر کوئی اس کو سما سین سے پڑھتا ہے تو اس کا معنی ملائکہ کیا ہو گیا ہے، غور کرو میرے دوستوں، تو جو مزہ جو لذت رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کے کلام میں ہے، دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے میرے دوستوں، یہ صرف پہچاننے والے پہچان سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے ادب گزارش ہے کہ اس مسجد میں ایک جید حافظ قرآن کو رکھیے، اس کو 1000 2000 3000 جو بھی دیتے ہیں، کم از کم مہینے ہفتے میں 3 دن اس کو جو ہے نا کہیے کہ بھئی ہمیں حروف کی ادائیگی صحیح طور سے پڑھنا قرآن سکھا دیجیے، اور 3 مہینے میں آپ اچھی طرح قرآن مجید سیکھنا اور سکھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے سعودی عرب میں تجربہ کیا ہے، سعودی عرب میں ہم نے اس بات کا تجربہ کیا ہے، 3 مہینے ان پڑھ جاہل بھی قرآن سیکھ سکتا ہے تجوید کے ساتھ، ہفتے میں صرف 3 دن، اور 3 دن میں وہ بھی 1 گھنٹہ سیکھ لگا ہے، پورا 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ نہیں، صرف 1 گھنٹہ، یعنی ہفتے میں 3 گھنٹے قرآن کے لیے دے دیجیے، قرآن آپ کا ہو جائے گا، کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اور جب آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھیں گے تو پیارے نبی نے خوشخبری دی، مبارکباد دی ہے کہ اتنا زبردست اجر ہے کہ الف کے 30 الف کے 10 نے کیا، لام کے 10 نے کیا، میم کے 10 نے کیا، الف لام میم کے 30 نے کیا، اللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 نیکیاں ایک حرف پر، اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ میرے دوست، اللہ اکبر۔ اس کے باوجود بھی آج کا مسلمان اور خاص طور سے اہل حدیث قرآن صحیح پڑھتا ہی نہیں ہے دوستوں، اللہ سے مطلب ہے علم کے لوگ کچھ ہے قرآن نہیں ہے، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، یہ ہے قرآن کا انداز میرے دوستوں۔ کیسے پڑھنا چاہیے، جس طرح قرآن اترا نازل ہوا اس انداز سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ انگریزی آپ ففر بول لیتے ہیں، تیلگو آپ ففر بول لیتے ہیں، ہندی آپ جانتے ہیں، کئی قسم کے ہنر آپ جانتے ہیں، ڈگری کے لیے ڈاکٹر کے لیے آپ نے کتنے سال لگا دیے، کتنی محنت کی، اور اللہ کے کلام کے لیے کوئی محنت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، عیب نہیں، یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ نقصان ہے میرے محترم دوستوں۔ اور آج جو سب سے زیادہ مسلمان پریشان ہے اسی قرآن کی دوری کی وجہ سے، قرآن کی دوری کی وجہ سے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنا لو کامیاب ہو جاؤ گے، قرآن کو اپنا دوست اپنا ساتھی بنا لو، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے محترم دوستوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا تھے، کچھ بھی نہیں تھے، جاہل مطلب تھے، لیکن قرآن آیا، قرآن کو انہوں نے پی لیا، قرآن کو پی لیا، ساری دنیا میں ان کا چرچا ہو گیا، ساری دنیا میں ان کا نام ہو گیا، اور آج بھی ان کا نام لیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے قرآن کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تاثیر کرنے والی آیتیں کیا تھی، قرآن کی آیتیں، قرآن کی آیتوں سے عمر جیسا سخت دل کتر دل موم بن گیا میرے محترم دوستوں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں عزیزوں ماں بہنوں، خود بھی قرآن پڑھیے، قرآن کو سیکھیے، اور اپنی اولاد کو بھی قرآن تجوید کے ساتھ سکھائیے، تجوید کے ساتھ۔ ایک مرتبہ زندگی میں 3 مہینے کوشش کیجیے، زندگی بھر
وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اللہ اقبال نے کہا تھا۔ تو لہٰذا میرے دوستو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور سیکھنی چاہیے، اور کوشش کیجیے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھے، کم از کم ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ قرآن ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر ٹیلی گرام آیا یا پوسٹ لیٹر آیا، خط آیا یا کوئی میسج آیا، ای میل آیا، وہ زبان میں آیا جو زبان آپ نہیں جانتے، تو آپ کیا کرتے؟ تھام بیٹھ جاتے، بلکہ اس لیٹر کو، اس ٹیلی گرام کو لے جاتے اس شخص کے پاس جو اس زبان کا جاننے والا، اس زبان کا ماہر ہے۔ صحیح نہیں لیٹر آیا وہ نیچے رکھ لیتے، پھاڑ کے نہیں دیتے، نہیں جانتے زبان بول کر، بلکہ تشویش اور بڑھتی، آخر کیا ہوگا ٹیلی گرام بھیجا ہے، تو اس کو اس انسان کے پاس لے جاتے جو اس زبان کو جانتا ہے، اس زبان کا ماہر ہے۔ اور قرآن مجید اللہ میرے محترم دوستو اللہ کی طرف نازل ہوا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہتا ہے ہدایت دینے والا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، محمد بن عبداللہ کو کہنے جاتے تھے، لیکن جس دن قرآن نازل ہوا محمد بن عبداللہ سے کیا بنے؟ محمد رسول اللہ بنے۔ قرآن کی وجہ سے اللہ کے نبی کو اتنا بڑا مقام ملا۔ فرشتے جبرائیل کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، وہاں فرشتے تھے، لیکن جب ان کو قرآن کا منصب دیا گیا، قرآن کو پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی، تو تمام فرشتوں کے سردار بنائے گئے۔ اللہ اکبر میرے محترم دوستو، سمجھ میں آ رہی؟ راتیں تو بہت گزرتی ہیں، راتیں بہت ہیں، لیکن جس رات قرآن نازل ہوا اس کو لیلۃ القدر کے نام سے جوڑا منسوخ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن جس مہینے میں قرآن کا نازل ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر رمضان کے مہینے کو مبارک مہینہ کہہ دیا گیا ہے۔ اور جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اس کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہہ کر مقام ملے گا۔ تو لہٰذا یہ قرآن کی وجہ سے کافی فوائد ہیں میرے دوستو، تو قرآن ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ، سیکھیں گے نا؟ قرآن ضرور سیکھیں گے نا؟ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، مومن کون ہے؟ مردوں میں سے عورتوں میں سے جو ایمان کے بعد عمل صالح کریں۔ اب آپ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں گے تو کیا بدلہ ملے گا، کیا چیز اللہ دے گا، وہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ۔ اللہ اکبر، کاش کہ آپ عربی جانتے ہوتے۔ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ اگر تم پکے سچے مومن اور مسلمان بن جاؤ، ایمان اور عمل صالح تمہارے پاس آ جائے تو کیا ہوگا؟ فلنحيينه حیاۃ طیبہ، البتہ ہم ضرور تم کو دنیوی زندگی پاکیزہ اور خوشحال بنا دیں گے۔ اللہ چاہے تو کہہ سکتا تھا کہ میں آپ کی زندگی کو پاکیزہ بناؤں گا، لیکن تاکید کے ساتھ، جہاں بھی قرآن مجید میں نون کے تشدید کے ساتھ آیا وہ تاکید ہے، یعنی اللہ تاکید کے ساتھ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان بطش ربک لشدید۔ جہاں بھی نون پر تشدید آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات میں مضبوطی ہے، سختی ہے، تاکید کے ساتھ کہتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجیے تشدید کا پہلا یہ ہے پورے قرآن مجید میں جہاں بھی نون اور میم پر تشدید آئے، اچھی طرح تشدید کا پہلا سن لیجیے، قرآن مجید میں جب بھی آپ پڑھیں گے نون اور میم پر تشدید کے ساتھ تو وہاں لازم گناہ کریں گے، لازم ان اللہ علی کل شیء نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لازم گناہ کریں گے۔ ثم رددنا اسفل سافلین، جس میم میں اور جس نون میں تشدید آئے تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ وہاں لازم گناہ کریں گے۔ رات کے 12 بجے گہری نیند میں بھی اگر کوئی اٹھا کر پوچھے کہ میم مشدد اور نون مشدد میں کیا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ گناہ لازم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان بطش ربک رکنا اللہ پہ، ان اللہ کو ایسا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے تاکید کے ساتھ فلنحيينه حیاۃ طیبہ، جو لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں ہم ان کی دنیاوی زندگی پاکیزہ صاف ستھری بنا دیتے ہیں۔ کون گارنٹی دے رہا ہے؟ کون؟ اللہ، اللہ عالم عالم، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون سچی بات کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ اللہ کہتا ہے تم نیک اعمال کرنے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی پاکیزہ اور صاف ستھری بنا دے گا۔ آج ہم پریشان ہیں، آج ہم بے کس ہے مجبور ہے، ایک جانور کی عزت ہے، کوئی ایک انسان جانور کا شکار کرتا ہے، گھر کا شکار کرتا ہے، اس کو دبوچ لیا جاتا ہے اور اس کو جیل میں قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک مسلمان کو جیل میں قتل کر دیا جاتا ہے، جیل میں مرڈر کر دیا جاتا ہے، اور ایک انسان کے مسلمان کے گھروں میں گھس کر مسلمان کو پکڑ کر اس کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کانٹا جلایا جاتا ہے، لیکن کوئی حق نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے اس کا؟ فلنحيينه
اس لیے کہ پیارے نبی نے فرمایا جب مومن اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک روحدار چہرہ عطا فرماتا ہے، ایک روحدار زندگی عطا فرماتا ہے. دشمن کئی میل کے فاصلے پر اسے ڈرنے لگتا ہے، خوف کھانے لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اللہ کی خاص نظر اس بندے پر ہے جو نیک اعمال کرتا ہے. آج ہمارے پاس کہاں بتائیے اب کتنے لوگ ہیں یہاں دیکھ لیجیے آپ، معاف کرنا، علمی تقریر، اچھی تقریر وہ بڑے بڑے علماء کرتے ہیں. میں ایک طالب علم ہوں، علم سیکھتے ہیں، سکھانے والے ہیں، تو لہٰذا ہم کیا کریں کہ موٹی موٹی باتوں کو پہچانیں، سمجھے نہیں، تاکہ عمل کے میدان میں آگے بڑھیں. تو اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. اچھا ہمارے والدین ہیں، آپ کے والدین ہیں، ہمیں الحمدللہ اللہ نے ان کے ذریعے سے دنیا میں لایا. اب ہم کی اطاعت کرتے نہیں کرتے، ان کی بات مانتے نہیں مانتے. انہوں نے ہم کو تھوڑا کھلایا، تھوڑا پہنایا، تھوڑی ہماری خدمت کی، تو ہم ان کو بڑا مقام دیتے ہیں، بڑا مرتبہ دیتے ہیں. الحمدللہ دینا چاہیے. بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ اے انسانوں تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. ماں باپ کیا ہے؟ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. صحابہ نے کہا جنت اور جہنم کیسے ہیں؟ کہا کہ اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت پا سکتے ہیں، اور اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی نافرمانی کر کے جہنم چلے جاتا ہے. اللہ. تو لہٰذا والدین کی قدر کیجیے میرے مطلب دوستوں، والدین کی قدر لازم ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے. اور پورے قرآن مجید میں جہاں بھی توحید کا ذکر آیا ہے والدین کا ذکر کیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اور سب سے چھوٹا اور ادنا لفظ اف کا بتاتا ہے قرآن میں. اف چھوٹا حقیر لفظ ہے. قرآن نے کہا ماں باپ کو اف تک بھی نہیں کہنا، وَلَا تَقُل لَهُمَا اف. تو اتنی اہمیت ہے مطلب دوستوں. تو لہٰذا ہم ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، تو ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں. اور اگر کوئی لڑکا ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، باپ کی اطاعت نہیں کرتا، وہ ناراض ہوتا نہیں ہوتا، باپ ناراض نہیں ہوتا. بلکہ ہم نے ایسے واقعات بھی سنے کہ کان پکڑ کر میرا گھر کے باہر کر دیا، بلکہ اعلان کر دیا کہ میرا آج سے اولاد نہیں ہے، اس کو میری کلاسز کا ختم ہے نہیں میرے دوستوں. تو ایک انسان جو باپ کی شکل میں ہے تھوڑا ہم پر خرچ کرتا ہے، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ آپ بولا ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، گھر سے باہر کرتا ہے، جائیداد میں سے جو علاجہ کر دیتا ہے. اللہ ہمارا خالق مالک رازق سب کچھ دے، اور اس کے باوجود ہم اس کی نافرمانیوں پر نافرمانی کریں، گناہوں پر گناہ کریں، غلطیوں پر غلطی کریں. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے؟ بتائیے کیسے ممکن ہے کہ اللہ رحمت برکت نازل فرمائے؟ غور کیجیے. ہاں بھائی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی. جیسے ہی قرآن کا پیغام کانوں سے ٹکرایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کانوں سے ٹکرائی، فوراً جو ہے نا اپنے آپ میں ایک جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہاں یہ غلطی تھی، آج کے بعد سے غلطی نہیں کروں گا، نیک عمل کروں گا. یہ جذبہ ہونا چاہیے. لیکن دیکھ رہا ہوں میں اہل حدیثوں میں بھی وہی کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، سنتے 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 ہیں برسوں سے، لیکن عمل کا میدان نہیں. اب مثال کے طور پر کتنے ایسے چہرے ماشاءاللہ دیکھو نورانی چہرہ ہے لیکن داڑھی نہیں. کتنے ایسے حدیث ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں داڑھی کی اہمیت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ نے آج اعلان کیا ہے انہوں نے کہ میں آج کے بعد سے داڑھی بھی رکھوں گا اور ٹکنے سے اوپر لباس پہنوں گا. الحمدللہ دعا کیجیے کہ اللہ کی استقامت، سمجھے نہیں، آج کے بعد سے داڑھی نہیں کاٹوں گا اور جو ہے ٹکنے سے اوپر لباس پہنوں گا. آپ کو وعدہ کیا، کیا وعدہ کیے تھے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت ہے. تو میرے محترم دوستوں یہ بڑی بات ہے، اللہ کے پاس لکھے گئے کہ نیک بندوں میں شمار ہو گئے، اللہ کو استقامت ہے. تو اسی طرح من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، مومن کون ہے؟ نیک اعمال کرنے والا. اور یہ داڑھی کیا ہے؟ نیک اعمال میں سب سے اونچی عمل ہے میرے محترم دوست، اونچا عمل ہے. یہ داڑھی معمولی بات نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو داڑھی تھی، کوئی ایک بھی بغیر داڑھی کے نہیں تھا. انبیاء تو دور کی بات ہے، ایک صحابی بھی بغیر داڑھی کے نہیں تھے، سب کو داڑھی تھی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا واعفوا اللحى اتركوا اللحى، واعفوا اللحى اتركوا اللحى وفروا اللحى. داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کو اپنی حالت میں چھوڑ دو، داڑھی کو گھنی کرو، داڑھی کو معاف کر دو. یہ واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے. داڑھی کا بڑھانا حرام حرام حرام. پھر بھی ہم حرام کام کرتے چلے جائیں اور حدیث کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا بالله. ارے یار تم مرضی کس کی چلے گی؟ میری چلے گی مرضی، میری باپ کی چلے گی، اللہ کے ساتھ کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. تو لہٰذا اللہ کی مرضی کو مطابق دے داڑھی ہوگی. سن رہے حدیث پھر بھی داڑھی میں بات چل جائے، پھر بھی نافرمانی کرتے چل جائے. تو لہٰذا یہ داڑھی کا مسئلہ معمولی مسئلہ مت سمجھیے، یہ واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے. اس کے بغیر کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر اللہ خوش نہیں ہوگا. میرے محترم دوستوں خوش ہو ہی نہیں سکتا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 سفیر آئے ایران کے.
فارس کے ایران کے 3 سفیر آئے، امبیسڈر ہوتے ہیں نا اس کو، وہ آئے تو جب آ رہے تھے تو ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر دیا، دنیا میں دیکھنا پسند نہیں کیا بغیر داڑھی. تو وہ لوگ سامنے آئے، اللہ کے رسول نے ادھر پھیر دیا، پھر ادھر اللہ کے رسول نے پھیر دیا. پھر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا ان سے پوچھو کہ کس نے داڑیاں موڑنے کا حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خدا، یعنی فارس ایران کے بادشاہ کو خدا مانتے تھے اس وقت. تو کہا ہمارے خدا. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ تم ان کو جواب دو کہ ہمارے اللہ خالق مالک وحدہ لا شریک نے ہمیں داڑیاں چھوڑنے، داڑیاں بڑھانے اور منہ کاٹنے کا حکم دیا ہے. سمجھ میں آئی تو اتنی اہمیت ہے داڑھی. لیکن ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس، مردوں کے پاس داڑھی کی اہمیت نہیں ہے، اور عورتوں نے بھی جو ہے داڑھی کی اہمیت کو سمجھا نہیں. اگر وہ داڑھی کی اہمیت کو سمجھتے ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں، بہن کی شکل میں، تو اپنے بھائی کو داڑھی کا حکم دیتے، اپنے شوہر کو داڑھی کا حکم دیتے، اپنی اولاد کو داڑھی کا حکم دیتے. نہ عورتیں دین جانتی ہیں نہ مرد دین جانتے ہیں. اور اگر جانتے بھی ہیں دین تو کیا کرتے ہیں؟ مان کے اہل کتاب کے مسلمان جو دین کو لگتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، جو ذرا آسان ہے دین کو لگتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور ذرا مشکل ہے، ذرا جو ہے نا تکلیف دہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا تو یہ کہاں کا ہے؟ اور یہی کام کون کرتے تھے؟ کون کرتے تھے؟ بعض چیزوں کو لے لینا جو اچھا لگا اور بعض چیزوں کو چھوڑنا کون کرتے تھے؟ منافقین کرتے تھے. اور کون کرتے تھے؟ جس کے تعلق سے قرآن نے کہا یہودی کرتے تھے. یہودی کرتے تھے یہ جو بعض چیزیں جو لگتا تھا اس کو لے لیتے تھے، اور جو تکلیف تھے جو مشکل میں تھا وہ چھوڑ دیتے تھے. نہیں ایسا نہیں کرنا. ہم یہودی ہیں نعوذ باللہ، منافق ہیں الحمدللہ، کیا زور سے بولو محمدی ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، مسلمان ہیں اور اہل حدیث ہیں، اس کے باوجود بھی داڑھی بڑھائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. عیب ہے یار، یہ عیب ہے. آج کے بعد سے داڑھی مت بڑھائیے، بالکل مت بڑھائیے، یہ حرام ہے، حرام ہے. ایک نہیں دو نہیں، یہ 20 کتابیں میرے پاس موجود ہیں، عربی میں ہے، انگلش میں ہے، اردو میں موجود ہے. فتاوی علماء کرام کے سماعت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کے تعلق سے ایک ساتھی ہمارے بتا رہے تھے کہ بھائی ان سے پوچھا گیا کہ سفر میں 3 لوگ جا رہے ہیں، 3 لوگ سفر میں ہیں مسافر کی شکل میں. کون کون ہے؟ ایک داڑھی موننے والا، ایک شرابی، ایک زانی، ایک زانی اور ایک شرابی اور داڑھی موننے والا، تینوں سفر میں ہیں. اب نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو چکا ہے، تینوں مسافر ہیں اور تینوں بھی بڑے بڑے کام کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں. داڑھی کا بڑھانا بھی حرام ہے، زنا بھی حرام ہے اور شراب پینا بھی حرام ہے. اب نماز کا وقت ہو گیا، کون امامت کرے تینوں میں سے؟ تو سماعت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے کہا چونکہ شراب پینے والا وقتی طور پر نشے میں ہوتا ہے، زنا کرنے والا چند منٹ جو ہے نا گناہ کرتا ہے، داڑھی کاٹنا، داڑھی مڑانا یہ مسلسل 24 گھنٹے گناہ میں ہے، لہذا کوئی امامت نہیں کر سکتا. دیکھا 24 گھنٹے گناہ میں ہے داڑھی مڑنے والا. خدا نہ خواستہ موت آ گئی، بغیر داڑھی کے دفن کر دے گی اس کو. اللہ کے رسول دنیا میں نہیں پہچانے بغیر داڑھی والے کو، کل قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے بتائیے؟ غور کر لیجیے ٹھنڈے دل سے میرے مطلب. جب حوض کوثر پہ جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر رہیں گے میدان حشر میں پانی لینے کے لیے، جب داڑھی نہیں رہیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. ارے یہ انہیں پریشان ہونا ہے، آئی آیا، آئی آیا. اب کئی بچے داڑھی موننے والے، کئی بچوں کو داڑھی موننے والے باپ کئی چھوٹے معصوم بچوں کو پریشان کریں، سمجھے؟ بیچ میں سلا رہے تھے بچے کو، اب اس کو پیاس لگتی، دودھ پینا چاہتا بچہ، معصوم بچہ ہے. اب ادھر ہاتھ ڈالتا، ماں کو بھی کچھ بھی نہیں ہے، ادھر ہاتھ ڈالتا، باپ کو بھی کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ پریشان ہے، ماں کون ہے باپ کون ہے. اب رات بھر روتے رہتا بچہ، اب صبح اٹھ کے ماں کو پلاتا. سمجھے؟ تو لہٰذا داڑھی کے بڑے فوائد ہیں. سننے میں اتنا حکیم ہے، میں حکمت بھی کرتا ہوں، نامردی کا علاج میں کرتا ہوں، جس کو اولاد نہیں اس کا علاج کرتا ہوں، اور بھی مختلف علاج کرتا ہوں. داڑھی کاٹنے سے کئی نقصانات ہیں میرے دوست. نامردگی کم ہو جاتی ہے، سمجھے نہیں؟ نامردگی کم ہو جاتی ہے داڑھی کاٹنے میں، اور جن کو نقصان ہو جاتا ہے. کئی فوائد ہیں داڑھی رکھنے میں. سب سے پہلے تو اللہ کی مرضی، اللہ راضی ہوتا ہے. اس کے بعد دنیا کے فوائد ہے میرے مطلب دوست. عزت اتنی ملتی ہے داڑھی کی وجہ سے پوچھو کرو، سمجھے نہیں؟ اب ہم گلی میں داخل ہوتے ہیں، عورتیں ادھر دروازہ ادھر دروازہ، کیا پکائی آقا؟ بھنڈی پکائی. تو کیا پکائی؟ تندوری پکائی. تو کیا ہے؟ سو باتیں کرتے رہتے. اور داڑھی منڈا آتے رہتا، جاتا رہتا، ارے بیچ کا آدمی ہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتے. ٹائم بڑا معاف کرنا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتے میرے مطلب دوست. باتیں کرتے رہتے. اب ایسے ہی ہم نکلے نا، فوراً دروازے میں کرتے کیا ہوا؟ نہیں مرد آ رہا ہے کیا؟ اتنا اچھا لگتا ہے. تو لہٰذا یہ مردانی کی علامت ہے میرے بھائی. اگر اللہ چاہتا تو عورت کی طرح مرد کو داڑھی نہیں دیتا تھا. نہیں، اللہ چاہتا تو مرد کی طرح عورت کو داڑھی دیتا. داڑھی کیوں کیا؟ تو لہٰذا داڑھی رکھنا ضروری ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. مومن کون ہے؟ جو نیک کام کرے. اور داڑھی رکھنا نیک کام نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا نیک کام کیجیے.
داڑھی مونڈنے والے اور داڑھی کاٹنے والے دونوں پوری کر لیں گے انشاءاللہ. دیکھو عامر کتنی زور سے بولتے ہیں سنت ہے. اب یہ سنت نہیں ہے. ایسا غصہ آتا ہے نہیں مانو میرے کو یہ خاص طور سے اہل حدیثوں سے اتنی زور سے عامر. ارے کیوں بھائی سنت. اب داڑھی رکھتے ہوئے تو آواز ہی نہیں نکال رہے یعنی یہ اس سے کہیں پڑتی سنت نہیں ہے. عامر بولے اگر عامر میں ایسا بولا تو نماز نہیں ہوتی میری نہیں ہوتی. جب سنت کو آپ مان گئے تو سنت کو بھی اللہ تو میٹھا میٹھا ہم کڑوا کڑوا کہاں پہ ایسا ہوا. تو لہٰذا داڑھی رکھیں. اسی طرح عام طور پر بیڑی سگریٹ پیتے ہیں, تمباکو کھاتے ہیں, پان پرا کھاتے ہیں, یہ ساری چیزیں حرام. گٹکا کھانے والے, پان پرا کھانے والے, بیڑی سگریٹ پینے والے, تمباکو کھانے والے سن لیجیے اچھی طرح سے یہ حرام ہے حرام ہے حرام. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں حلال کیا ہے اور خبیث چیزیں ناپاک چیزیں حرام کیا ہے. اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اے انسانوں اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. ساری دنیا چیخ رہی ہے, پورے سائنسدان چیخ رہے ہیں, پورے ڈاکٹر چیخ رہے ہیں, ساری دنیا چیخ رہی ہے. سگریٹ ڈبی پر لکھا ہوا ہے کہ سگریٹ پینے سے کینسر آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, مشکلات پیدا ہوتی ہیں. نہیں میرے دوستوں. اور قرآن نے کیا کہا کہ اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. یعنی خودکشی حرام ہے. بیڑی سگریٹ کا پینا اپنے آپ کو ہلاک کرنا, خودکشی کرنا. تیسری آیت قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا اسراف مت کرو. تو یہ بیڑی سگریٹ پینا اسراف نہیں آتا. اگر میں بیٹھ کر آپ کے سامنے 100 کے نوٹ نکال دوں اور جناب تو کیا بولیں گے, بے وقوف نہیں بولیں گے, میرے کو بولیں گے نہیں بولیں گے بے وقوف. تو بیڑی سگریٹ پان پرا کھانا کیا ہے, یہ بھی پیسوں کو آگ لگانا, اپنے جسم کو آگ لگانا. اور اللہ نے کہا آگ سے بچو. کہاں نے کہا آگ سے بچنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی اللہم اجرنی من النار. آگ سے بچنے کے کام کرو اور اللہ سے توفیق بھی مانگو کہ اللہ مجھے آگ سے بچائے. لیکن سگریٹ پینے والا بولتا میرا نبی بولتا آگ سے بچو, میں منہ میں آگ لگے پھرتا ہوں. دیکھیے دیکھو آپ کیسی غداری, دیکھو اس کی بغاوت, دیکھو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی نے کہا کہ دعا مانگو, آگ سے پناہ مانگو, کہتا ہے کہ نہیں میں آگ لے کر. اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے. تو لہٰذا میرے محترم دوستو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, مومن کو ہے جو نیک عمل کرے. تو لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ اگر شوہر بیڑی سگریٹ پیتا ہے تو اس روک کے سختی سے منع کرے, کہے کہ نہیں میں تمہارے سر میں آتا. ہاں اسی طرح اگر شوہر داڑھی موڑتا ہے کاٹتا ہے اس کا ہے نہیں, یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے, لہٰذا میں بغیر داڑھی کے جو ہے نا میں تمہارے سر میں آتا, ایسا کہنا چاہیے. لیکن کیا کہا جائے, وہ بھی میرے دوستوں اللہ ہدایت ہے ہماری عورتوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو بھی. وہ بھی جو ہے نا صرف نفس کی پجاری ہو گئے, شیطان کی پجاری بن گئے. اللہ حفاظت فرمائے. تو لہٰذا میرے دوستو بیڑی کا سگریٹ کا پینا بھی یہ حرام نہ رہا ہے. اسی طرح ٹخنے سے نیچے لباس کا پہننا, ٹخنے سے نیچے لباس کا پہننا یہ بھی حرام. اور ساری حدیث کی کتابوں میں بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, موطا, جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں سب میں موجود ہے ما اسفل من الكعبین ففی النار, ما اسفل من الكعبین ففی النار. اللہ اکبر, اللہ محفظنا, اللہ مجینا من النار. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام آگ کا لفظ سن کر ڈر جاتے تھے, روتے تھے. آگ کا لفظ, جہنم کا لفظ, اللہ کی پکڑ کا لفظ, اللہ کے عذاب کا لفظ آتا قرآن میں تو روتے تھے, کانپ جاتے تھے. لیکن آج کا مائی کا نام اتنا بے خوف ہو چکا ہے اللہ سے کہ ڈرتا ہی نہیں, خوف ہی نہیں کھاتا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ما اسفل من الكعبین ففی النار. جس کا کپڑا, جس کی لنگی, جس کا پینٹ, جس کا پیجامہ, جس کا کرتا, جس کا کوئی بھی لباس ٹخنے سے نیچے ہے اس کو ہم آگ میں جلائیں گے, آگ میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. چھت ہے, پکے ہیں, اس کے باوجود بھی گرمی ہو رہی ہے, پسینہ آ رہا ہے, ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں. اور جب ڈائریکٹ آگ میں ڈال دیا جائے گا تو کیسے برداشت کریں گے بتائیے. عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کر مسجد سے اپنے حجرے میں داخل ہوئے, دیکھا کہ امت کی ماں, ہم سب کی ماں رو رہی ہے. پوچھا معلوم کی کیا عائشہ کس بات نے تجھے رونے پر مجبور کیا, کیوں رو رہی ہے؟ کہاں کہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا عذاب یاد آ گیا, اللہ تعالیٰ کی جہنم یاد آ گیا, اللہ تعالیٰ کی پکڑ یاد آ گئی, اللہ کا آگ یاد آ گیا. اے میرے شوہر میں رونا آ گیا. اللہ عائشہ نبوت کے گھرانے میں رہنے والی, جس کے بعد جبرائیل آتے اور کہتے کیا اے اللہ کے رسول عائشہ کو اللہ کا سلام. سبحان اللہ, ایسی عورت جہنم کو یاد کر کے, جہنم کے عذاب کو یاد کر
جو شخص اپنا کپڑا، اپنا کرتا، اپنا پائجامہ، اپنا پینٹ، اپنا پنطلون ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے، اللہ تعالیٰ کل اس کی طرف دیکھنا اور بات کرنا پسند نہیں کرتے. ہے نہیں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، اور بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. جب ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمیں جنت میں داخل کرنے والا، ہمیں نعمتیں دینے والا، وہ ہم سے روٹ جائے، وہ ہم سے ناراض ہو جائے، ہماری طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، ہم پر نظر کرم نہ کرے، کیا انجام ہوگا؟ رب اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین. میرے محترم دوستو، اللہ کے بندو خوف کا، اللہ کے بندو ڈرو. عارضی زندگی دیکھیے کوئی صاحب یہاں پر پانی بھر رہے ہیں، دیکھیے پانی بھر رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں میں ان کو، مسجد صاف صفائی کر رہے ہیں. میں نے پوچھا تو کہا کہ نہیں ذرا تھوڑا سا عقلی طور پر کمزور ہے. سمجھے؟ عقلی طور پر کمزور ہے تو کیا کر رہے ہیں وہ مسجد کی صفائی کے لیے، اس کے لیے رکھ دیا رہے. اللہ اگر میرے کو اور آپ کو بھی بنا دیتا تو کیا حاصل ہوتا ہمارا ہوتا ہے. ذرا غور کرو، کتنے ایسے اندھے ہیں، کتنے ایسے لولے ہیں، کتنے ایسے پاگل ہیں، کتنے ایسے گندے ننگے پھرتے ہیں. پتا کیوں؟ سب کچھ نہیں ہے، صرف جو ہے نا اسکرو جو ہے کر دیا اللہ نے، کر دیا. اور ہم کو اللہ نے اسکرو ٹائٹ کیا تو ہم اس کے ساتھ بغاوت کریں، نافرمانیوں کو نافرمانی کریں. انا للہ راجعون. یہ اچھی بات نہیں میرے مطلب دوستو. کٹوانی کرے، کوئی اور کرے، بی جے پی کرے، فلاں کرے تو چل جاتا ہے، لیکن محمدی ہونے والا، اللہ اس کے رسول کی طرف نسبت کرنے والا، قرآن حدیث کی طرف نسبت کرنے والا، اللہ اس کے رسول کا نام دینے والا گناہوں پر گناہ کرے، یار یہ انصاف نہیں ہے، یار غلط ہے. فوراً توبہ کر لینا چاہیے. صحابہ کرام ایسے تھے، صحابہ کرام ایسے تھے، جیسے یہ آیت نازل ہوتی فوراً عمل کرتے تھے، جیسے حکم آتا فوراً عمل کرتے تھے. اور مردوں پہ مرد، عورتیں بھی عمل کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد جبریل علیہ السلام آئے، سورہ احزاب کی آیتیں لے کر، پردے کی آیتیں لے کر، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے ماؤں کو اور امت کی ماؤں کو سب کو کہہ دے کہ بھائی آج کے بعد کوئی بھی عورت گھر کے باہر بغیر پردے کے نہیں نکلے گی. کون سی نماز میں؟ عشاء کی نماز میں احکامات نازل ہو گئے. اور صحابہ کا ماحول، صحابہ کا گھرانہ غریب گھرانہ، ان کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا برابر، تو وہ کہاں سے چادر لاتے، کہاں سے کپڑا لاتے، کہاں سے مرغاب لیتے. اور وہ بدبخت اعمال مسئلہ کے پیچھے پڑا کرتی تھی الحمدللہ. عورتیں بھی پڑا کرتی تھیں. اور آج کے مرد بیوقوف بن کے، ہجڑے بن کے گھر میں سوتے رہتے ہیں لاکھوں اور لاکھوں نماز فجر چھوڑ کے. اور اس زمانے میں صحابیات نماز پڑھتی تھی. تو عشاء میں پردے کا حکم نازل ہو گیا. فجر میں پیارے نبی نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، مدینے نے پہچان لیا کہ ساری عورتیں امہات المؤمنین جتنی بھی تھیں وہ، اور جتنی بھی عورتیں تھیں باپردہ نماز فجر میں حاضر ہو گئی. اللہ، کسی عورت نے یہ نہیں کہا کہ میں آج فجر کی نماز میں پردے کے بغیر پڑھ لیتی ہوں، بعد میں چادر خرید لیتی ہوں، بعد میں ایسا کرتی ہوں. نہیں، حکم آ گیا، اس پر عمل کر دیا، حکم آ گیا، اس پر عمل کر دیا. جس کے پاس چادر نہیں تھا وہ دوسری خاتون کے چادر میں اپنے آپ کو چھپا دیا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جذبہ تھا عمل کا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت میں جہنم. اور ہمارے پاس عمل ہی نہیں ہے، عمل ہی نہیں ہے میرے دوستو. بس نام کے مسلمان رہ گئے، نام کے اہل حدیث رہ گئے، نام کے اہل سنت و جماعت رہ گئے. عمل ہے ہی نہیں الا ماشاء اللہ. بس بہت تھوڑے کے جو عمل کے میدان میں، ورنہ اکثریت بے نماز، اکثریت بے دین، اکثریت حرام پر حرام، حرام پر حرام، بدکاری پر بدکاری، اور اللہ سے بغاوت کرتے ہیں. جب ہم حرام کام کریں، اللہ کے ساتھ بغاوت کریں تو کیسا اللہ راضی ہوگا، کیسے رحمتیں نازل ہوگی، کیسے برکتیں نازل ہوگی، کیسے جو ہے فتنہ فساد سے بچیں گے، کیسے جو ہے زلزلے سے بچیں گے، کیسے مصیبتوں سے پریشان سے بچیں گے. بتا کیا اور کیجیے محترم دوستو. تو لہٰذا داڑھی کا موننا بھی حرام ہے، بیڑی کا پینا، سگریٹ کا پینا، تمباکو کھانا بھی حرام ہے، اور ٹخنے سے نیچے لباس کا پہننا بھی حرام ہے. ان سب سے بچنا ہوگا، نیک کرنا ہوگا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. مومن کون ہے؟ مردوں میں سے نیک کام کرے اور عورتوں میں سے نیک کام کرے. تو اللہ کیا کرے گا؟ دنیا کی زندگی اچھی بنائے گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کی دنیاوی زندگی بہتر بنائے گا، پاکیزہ بنائے گا، صاف ستھری بنائے گا. اس کے بعد آخرت میں کیا ملے گا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پھر اللہ کہتا ہے کہ دنیا اچھی بن گئی، پاکیزہ اور عزت والی زندگی بن گئی، آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کہتا ہے کہ اجر دوں گا، اجر نہیں بہتر بدلہ دوں گا. یہ کس کو دے گا؟ بے عملی کو، بے عملی کو، داڑھی منڈے والے کو، بے نمازی کو، بیڑی سگریٹ پینے والے کو، ٹخنے سے بات کرنے والے
تو جنت اگر چاہیے تو یہاں کچھ قربانی دینی ہوگی، کچھ قربانی دینی ہوگی۔ بھائی نے سنایا آج دوپہر کے کھانے پر کہ بھائی کتنے پاپڑ بننے پڑے اس جماعت اہل حدیث کو یہاں پر برپا کرنے کے لیے، ماں کھائے، تکلیفیں اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی، قربانیاں دیا، اس کے بعد جا کر الحمدللہ آج جو ہے نا اتنی بڑی تعداد، کسی تعداد نظام پاک کے اس شہر میں جو ہے نا کتاب و سنت کے ماننے والوں کی وجہ کیا ہے؟ بڑوں نے قربانی دی، ان نوجوانوں نے قربانی دی۔ کچھ کھونے کے لیے کچھ پانا پڑتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کچھ کھوئیں گے، اپنے عزت نفس کو جو ہے نا کچل ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت زیادہ قربانیاں کرتی ہے، اس کے بعد جا کر ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عزت دیا اور آخرت میں جنت کی بشارت دی۔ کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، انہوں نے اپنے عمل سے، نیک اعمال سے، نیک کردار سے، بلند اخلاق سے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کی طرح راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ میرے دوستو۔ غربت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یاد رکھو، غریبی کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ غریب تو سارے انبیاء تھے، اکثر انبیاء تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے زیادہ غریب تھے۔ اتنا چھوٹا روم تھا، اتنا چھوٹا کمرہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد پڑھتے تو عائشہ لیٹی رہتی، سوئی ہوئی رہتی، پیر پھیلا کر۔ اللہ کے رسول سجدہ نہیں کر سکتے، جب اللہ کے رسول قیام کرتے، رکوع کرتے، جب سجدہ کرنے کے لیے قریب آتے تو اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے عائشہ کے پیر پر سر مارتے، تو عائشہ کیا کرتی؟ اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی، اس کے بعد اللہ کے نبی سجدہ کرتے۔ اللہ اکبر، اتنا چھوٹا سا مکان نبی کا، اور آج ہمارے بڑے بڑے گھر اور اس میں بے نمازی، لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑے بڑے گھر، اس میں حرام کاریاں، بدکاریاں، انا للہ و راجعون، کیسے اللہ مدد کرے گا؟ میرے دوستو، غریبی اور فقیری یہ کوئی خرابی نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاں اگر عیب ہے تو اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنا ہے، داڑھیوں کا موننا یہ عیب ہے، کپڑے سے نیچے لباس کا پہننا یہ عیب ہے، بیڑی سگریٹ کا پینا یہ عیب ہے، تو لہٰذا اس عیب کو دور کرنا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ کو معلوم ہوگا، سمجھے، عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق کے جو ہے نا پڑپوتے تھے، انہوں نے ایسی حکومت کی مشرق اور مغرب میں، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت کی کہ اللہ اکبر، انہیں خلفائے راشدین میں پانچویں خلیفہ جو ہے نا تصور کیا جاتا ہے، پتا ہے نا؟ عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا ہوگا، اگر نہیں ہے تو کم از کم ان کی سیرت کو پڑھیے تاکہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو پڑھیے، خاص طور سے ان 10 صحابہ کو پڑھیے جن کو نام لے کر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح عمر بن عبدالعزیز کو پڑھیے، اسی طرح صلاح الدین ایوبی کو پڑھیے، اسی طرح طارق بن زیاد کو پڑھیے، اسی طرح ہمارے جو دین کے سرخیل تھے، دین کے سپاہی تھے، مجاہد تھے، ان کی زندگی کو پڑھیے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اسی طرح عورتیں، خواتین، سورۃ الاحزاب پڑھیے، سورۃ الطلاق پڑھیے، اسی طرح سورۃ بقرہ کا ترجمہ پڑھیے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ امہات المؤمنین کی زندگی کو پڑھیے، حضرت آسیہ کی زندگی کو پڑھیے، حضرت مریم کی زندگی کو پڑھیے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے دیکھنے کے لیے، بی بی سی لندن، سی این اے، فلاں پرنٹ میڈیا، نیم میڈیا، سب پڑھ لیتے، سب دیکھ لیتے، لیکن قرآن مجید نہیں پڑھتے، حدیث کا مطالعہ نہیں کرتے، سیرت رسول کا مطالعہ نہیں کرتے، صحابہ کرام کو نہیں پڑھتے، تو کیسے ایمان آتا؟ کیسے ہمارے اندر شوق و جذبہ پیدا ہوتا؟ عمر بن عبدالعزیز اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے، سمجھے نہیں؟ تو ان کی اولاد ان کے قریب آتی ہے، رمضان کی عید قریب ہے، ان کی اولاد ان کے قریب آئی، کہنے لگی کہ ابا جان اس عید میں ہم نئے کپڑے پہننا چاہتے ہیں۔ سنو اور کرو، اپنے آپ کو فقیر اور غریب مت سمجھو، مایوس مت ہو، یہ دنیا ہماری کوئی بات نہیں ہے، الدنیا سجن المؤمن جنت الکافر کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، ہمارے لیے آخرت جنت ہے۔ ایک مرتبہ صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا پکڑا، پیچھے سے 2 مونوں کو پکڑا، کہا اے ابن عمر، تو یہ دنیا میں زندگی گزار تو مسافر کی طرح، کن فی دنیا غریب اور عابر سبیل، اے ابن عمر، یہ دنیا میں اس دھرتی کو اگر زندگی گزارنا ہے ایک مسافر کی طرح، ایک اجنبی کی طرح، ایک غریب کی طرح زندگی گزار۔ جب سے یہ حدیث عبداللہ ابن عمر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو وہ اور ایک جملہ کہتے، اے انسانوں، اے مسلمانوں، جب تم صبح کرو تو شام کا اعتبار نہیں کرنا، اور جب شام کرو تو صبح کا اعتبار نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، ایسی کہانیاں، ایسے قصے ہمارے لیے جو عبرت و نصیحت کے لیے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ دوستوں، عمر بن عبدالعزیز کی اولاد آتی ہے جو مشرق اور مغرب سے اتنی بڑی سلطنت کا حاکم، مالک، بادشاہ گزرا ہے۔ اللہ اکبر، آپ یہ کہتی ہے کہ اے بچان، ہم اس رمضان کی عید میں نئے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، تو باپ نے، عمر بن عبدالعزیز نے کہا انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں اور 1 مہینے کی تنخواہ مقدم یعنی ایڈوانس میں مانگ لیتا ہوں۔ تو لہٰذا اپنا اپنا نمائندہ بھیجا قاضی کے پاس، قاضی خدا کے پاس، کہ بھائی مجھے 1 مہینے کی تنخواہ پہلے دے دی جائے، ایڈوانس میں دے دی جائے۔ تو قاضی نے کیا کہا؟ جا کر کہو عمر بن عبدالعزیز سے، کیا وہ 1 مہینے زندہ رہنے کی گارنٹی دے سکتا ہے؟ اللہ، کیا عمر بن عبدالعزیز 1 مہینہ
بیٹیوں اے اولادو تمہارا ابا جس طرح عید منائے گا اسی طرح تم کو بھی بنانا. اولاد نے اپنا سر جھکا دیا, کہا کہ آمنا صدقنا, جس چیز میں تم راضی ہیں ہم بھی راضی ہیں, اور جس میں ہم راضی ہیں اللہ اس میں راضی ہے. یہ ایمان, یہ عمل ہونا چاہیے دوستوں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نور ہے, ناری ہے, طے ہونے جا رہا ہے. چند نسخے میں بتاتے چلے جاؤں گا تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے. ایک مومن کو مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے. سب سے پہلے میرے محترم دوستوں, توحید تو ہمارے پاس ہے, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جو سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمایا کہ شرک سے بچایا, بدعت سے بچایا, توحید اور سنت عطا فرمایا. اللہ ہمیں توحید اور سنت پر قائم رکھے اور اسی پر استقامت دے, اسی پر موت عطا فرمایا. جب توحید اگر آ گئی تو اب سب سے پہلے نمبر میں جو کرنا ہے تمام کو, مردوں کو, عورتوں کو, چھوٹوں کو, بڑوں کو, وہ 5 وقت نماز لازمن پڑھنا, لازمن پڑھنا. ہر شخص سے ایک دوسرے کو اٹھائے گا, ایک دوسرے کو فون کرے گا فجر میں, ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو, بہن بھائی کو, بھائی بہن کو, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, ماں باپ اولاد, اولاد ماں باپ کو, ایک دوسرے کو اٹھائیں گے, نماز فجر میں بھیجیں گے. اور یہ مسجد جس طرح بھری ہے, جمعہ کو بھرتی ہے, اسی طرح مرتے دم تک سارے مسجدیں نماز فجر سے مومنوں سے بھرنا چاہیے. توحید کی بات نمبر 1. دوسرے نمبر پر میرے محترم دوستوں, روزانہ 100 مرتبہ توبہ استغفار لازم کریں. روزانہ 100 مرتبہ توبہ استغفار لازم کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم, کوئی گناہ نہیں کرتے تھے, اس کے باوجود بھی صحیح مسلم کی حدیث, دیگر حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ کیا کرتے تھے, توبہ استغفار کرتے تھے. استغفر اللہ بولیے, یا استغفر اللہ کرنے بالکل ذنب واتوب الیہ بولیے, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بولیے, یا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ صلی اللہ جنت الفردوس واعوذ بک من النار بولیے, یا پھر رب اغفر لی وتوب علیہ بولیے, یا پھر رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم بولیے, یا پھر رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم بولیے, یا پھر رب اغفر لی وارحمنی وانت خیر الراحمین بولیے, یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بولیے, یا پھر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی بولیے. جو بھی صیغہ ہے کم از کم 100 مرتبہ آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تیسرے نمبر پر صبح کے اذکار, شام کے اذکار لازم پڑھیں گے. صبح اور شام کے اذکار آپ پڑھنے سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ تم اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ذکرکم. ذکر بہت بڑی نعمت ہے. پیارے نبی نے فرمایا اے مسلمان, اے مومن, تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنا چاہیے, کبھی بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے. الحمدللہ چلتے ہوئے, بیٹھتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ, جو بھی ذکر ہے سبحان اللہ الحمد للہ کرتے رہنا چاہیے. اس سے بہت فائدے ہیں. صبح کے اذکار معلوم ہوگا آپ کو کیا ہے. سب سے پہلے جو ہے نا, سب سے پہلے اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور. اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر 10 مرتبہ, قل هو اللہ احد 3 مرتبہ, قل اعوذ بالفلق 3 مرتبہ, قل اعوذ بالناس 3 مرتبہ, آیت الکرسی 1 مرتبہ, رضیت باللہ ربا والاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا 3 مرتبہ, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 3 مرتبہ, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ, سبحان اللہ وبحمدہ رضا نفسہ, سبحان اللہ وبحمدہ زنۃ عرشہ, سبحان اللہ وبحمدہ عدد کلماتہ, یہ 3 مرتبہ. اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرتبہ. سید الاستغفار, اللهم انت رب لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت, اعوذ بك من شر ما صنعت واعوذ لك بنعمتك علي واعوذ بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت 1 مرتبہ. یہی چیزیں پھر شام میں پڑھنا ہے. تو اس طرح سے صبح اور شام کے اذکار پڑھ لیجیے. اسی طرح سے میرے محترم دوستو, چوتھی بات, روزانہ کم از کم 1 صفحہ, اگر 1 صفحہ نہیں ہے تو کم از کم 1 آیت قرآن مجید کی ضرور پڑھیں. سمجھ میں آ رہی, ہر مرد, ہر عورت, ہر مسلمان روزانہ کم از کم 1 صفحہ, اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم 1 آیت کلام اللہ قرآن مجید کی ضرور پڑھیں گے. یہ روح کی غذا, روح کی غذا. کس کی غذا ہے؟ روح کی غذا ہے. جس طرح جسم کی غذا کھانا پینا ہے, اسی طرح روح کی غذا قرآن ہے, دین ہے, اسلام ہے. ہم میں سے اکثر لوگ جسم کو بڑھا دیتے ہیں, جسم تو تازہ تازہ ہے لیکن روح مردہ ہے. روح کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. روح کس سے زندہ ہوتا ہے؟ شریعت پر عمل کرنے سے, قرآن کو پڑھنے سے, حدیث کے مطابق عمل کرنے سے. تو لہٰذا روزانہ قرآن کو پڑھیں. اسی طرح اپنے محترم دوستو, روزانہ 1 صفحہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں. روزانہ 1 صفحہ یا آدھا صفحہ, یا روزانہ نہیں ہوتا کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ, اور نحیف المختوم سے کوئی بھی کتاب سے 1 صفحہ پڑھنا ہوگا. اسی طرح ہفتے میں 1 مرتبہ ایک حدیث ہفتے میں 1 مرتبہ. چونکہ ہمارا تعلق حدیث سے ہے, ہم ہمیشہ قرآن حدیث کہتے ہیں, لیکن قرآن حدیث ہم ہی نہیں پڑھتے. ایک حدیث مثال کے طور پر, وعن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, متفق علیہ. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے مسلمانوں, اللہ کے لیے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو اگرچہ کہ کھجور کا کچھ حصہ ہی دے کر کیوں نہ ہو. تو یہ حدیث اس طرح سے ایک ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھیں گے. اسی طرح نمبر 6, میرے محترم دوستو, ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بیوی کو, بچوں کو اٹھا لیں. میں کر رہا ہوں اس پر الحمدللہ عمل کر رہا ہوں. ہفتے میں 1 مرتبہ, اتوار کے دن, چھٹی کے دن اٹھا لیں,
بیوی سے کہیں کہ بھائی رجوع کا طریقہ بتا، بچے سے کہیں کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنے تھے، کسی بچے سے کہیں کہ ایک سوال پہ 1 روپیہ، ایک سوال پہ 10 روپیہ، اس طرح انکریج کرے، ان کو جو ہمت افزائی کرے. تو اس طرح سے ماشاءاللہ اپنے دوستوں بچوں میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر ہفتے میں 1 سوال اگر یاد رکھا، اب تو آپ کی اولاد آپ کی بیوی تو مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، 4 باتیں آپ کی بیوی کو بچے کو آ جاتے ہیں، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ ادھر لے جاتے ادھر لے جاتے گھمانے لے جاتے، کبھی جملہ قرآن میں گھماؤ، کبھی حدیث میں گھماؤ، کبھی سیرت النبی گھماؤ، کبھی دین میں گھماؤ، شریعت میں گھماؤ. یہ کام ہم نہیں کرتے، یہ کام کرنے کے ہیں. اسی طرح میرے محترم دوستو، جب بھی آپ مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں تو فرائض جو نا گھر میں مسجد میں ادا کریں، جماعت سے ادا کریں. کوشش کریں کہ سنتیں اکثر گھر میں ادا کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، وہاں بھی کبھی کبھی نماز پڑھ جایا کرو. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سنت نوافل گھر میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے، لہذا وہاں ادا کرنے کی کوشش کرو. اور اسی طرح اپنے محترم دوستو سارے کام ہو جاتے ہیں، آپ کے پورے کام ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، سونا چاہتے ہیں، سونے سے پہلے وضو کر لیجیے گا. وضو کر کے وتر جو ہے نا سونے سے پہلے کر لیجیے. سمجھ میں آئے؟ پورے کام کر لیے، سب کچھ ہو گیا، اب بستر پر جا کر آپ کو سونا ہے. عام طور پر سونے سے پہلے انسان پیشاب کر لیتا ہے، جاتا ہے کیسے بھی پیشاب ہو جاتا ہے. جب پیشاب سے فارغ ہو گئے، وضو کر لیا، 1 رکعت وتر پڑھ لیا، تو کیا ہو گیا؟ حدیث پر عمل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمانوں تم کیا کرو، سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، اس پر عمل ہو گیا. اور دوسری چیز حالت وضو میں سونے کا موقع مل گیا. اگر موت آ گیا تو حالت وضو میں جو ہے نا آپ سو جائیں گے. تو یہ کام کرنا ہے. اسی طرح کیا کرو، وہ حدیث کو یاد کر لو جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئی کچھ مانگنے کے لیے، تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے تو وہ واپس ہو گئی. ماں عائشہ نے پوچھا کیا بات ہے بتاؤ، میں بتاؤں گی تمہارے والد کو. ماں فاطمہ نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، واپس آ گئے. جیسے ہی اللہ کے رسول داخل ہوئے گھر میں تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ کی لفظ ذکر فاطمہ آئی تھی. تو جیسے ہی فاطمہ کا لفظ سنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے. اور جیسے ہی حضرت علی کے گھر میں داخل ہوئے تو ایک طرف حضرت علی لیٹے ہوئے تو دوسری طرف حضرت فاطمہ لیٹی ہوئی تھی. مکان دروازے پھاٹک وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. جیسے اللہ کے رسول کو دیکھا یہ دونوں داماد اور بیٹی اٹھنا چاہے، اللہ کے رسول نے اشارہ کہا کہ نہیں جیسے ہو ویسے لیٹے رہو. اللہ کے رسول دونوں کے درمیان میں آئے، درمیان میں بیٹھے، ایک ہاتھ حضرت علی کے یہاں رکھا، دوسرا ہاتھ حضرت فاطمہ کے نام پر رکھا اور پوچھا کہ کیوں آئی ہو، کیا بات ہے. دیکھیا تو وہاں فاطمہ جو ہے نا چھلک رہی ہے، بتا نہیں رہی ہے کیوں آئی. ہاں حضرت علی سے پوچھ رہے، حضرت علی بھی نہیں بتا رہے، حالانکہ یہ گئے تھے کچھ دنیا مانگنے کے لیے. حضرت علی حضرت فاطمہ کو چھالے آ رہے تھے، حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی، تو لہٰذا جنگ میں کچھ لونڈیاں آئے تھے، کچھ غلام آئے تھے، تو وہ مانگنے گئے لونڈی کہ گھر میں کام و کاج کرے گی تو ذرا راحت ملے گی. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو شرمائی میں کیا مانگوں نبی سے، دنیا کیا مانگوں، سمجھے نہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے ہیں. جب بار بار پوچھنے پر حضرت علی نے کہا دراصل ایسا ایسا پروگرام تھا اس لیے آئی تھی. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات ہوتے ہوئے یہ نہیں کہا میری بیٹی بیمار ہے، میری بیٹی جو نا چھالے آ گئے، ایک نوکر نہیں 4 نوکر لے جو، نہیں کہا. وہ دین سکھائے، آخرت کو ترجیح دیے. کہا کہ بیٹی اس نوکر سے نوکرانی سے بہتر چیز نہ بتاؤ. حضرت فاطمہ نے ہائے باجان سے کہا ہاں ضرور بتائیے، ضرور بتائیے. حضرت علی نے بھی کہا ضرور بتائیے. اس وقت حضرت فاطمہ کو حضرت علی کو ایک درس دیا، وہ درس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. جو بوڑھے کمزور محسوس کرتے ہیں، جو عورتیں کمزوری محسوس کرتے ہیں، گھٹنے میں درد، یہاں درد، فلاں، یہ سستی، کاہلی، یہ ساری چیزوں کو بھگانا ہے تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ پڑھ کر سویا کریں. اللہ کے نبی گارنٹی دیتے ہیں کہ جو اس پر عمل کریں گے اس کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، سستی نہیں آئے گی اور جسم میں درد ختم ہو جائے گا. الحمدللہ میں برابر عمل کرتا ہوں اور پھرتیلا صبح میں اٹھتا ہوں اور پھرتیلا گھومتا ہوں اللہ کی طرف سے. اور حضرت فاطمہ اور علی کہتے ہیں جب سے ہم کو اللہ کے نبی نے یہ سبق سکھایا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک کبھی ہم نے بغیر یہ پڑھے نہیں سویا. اللہ اکبر. تو یہ جذبہ، یہ عمل لے کر زندگی گزاری ہے. اس لیے کہ بالکل تمنا 1 منٹ آپ کے لیے رہ گیا ہے تو لہٰذا میرے محترم دوستو اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جو بھی میں نے کہا ہے یہ صرف ایک سبق تھا جو دہرایا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم تھی، نئی چیز نہیں ہے، یہ سبق تھا جو دہرایا ہے. کسی شاعر نے کہا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا. آپ کو اور ہم کو دنیا کی امامت کرنا ہے. ابھی بھائی نے بتایا کہ کئی دیہات اور قریے ماشاءاللہ قریے کے قریے گاؤں کے گاؤں والے حدیث ہو گئے. محنت سے کر محنت کھانے والا، کر محنت کھانے والا. تو لہٰذا آپ